السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے اسباق میں ہم نے سب سے پہلے حروف کے بارے میں پڑھا کہ عربی زبان کے اندر 29 حروف ہوتے ہیں الف سے لے کر یا تک، اور پھر اس کے بعد ہم نے مرکبات کے بارے میں پڑھا کہ جب دو یا دو سے زیادہ حروف آپس میں ملتے ہیں تو ان کو کیسے پہچانا جائے گا اور ان کی پہچان کیا ہوگی اور ان کی بناوٹ میں کیا تبدیلیاں ہوں گی۔ اب اس سبق سے ہم حروف کی آواز کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب حروف کے اوپر کوئی سائن آتا ہے تو ان کو کیسے پڑھا جائے گا اور ان کی کیا آواز بنے گی، تو وہ انشاءاللہ ہم اس سبق سے شروع کریں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ 3 ایسے سائنز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں حروف کی آواز کو پہچاننے کے لیے، حروف کی آواز کو بتانے کے لیے۔ سب سے پہلے جیسے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اوپر حرف کے اوپر ایک ڈیش ہے، ایک لائن ہے چھوٹی سی جو ہمیشہ کسی بھی حرف کے اوپر آتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے زبر۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زبر یا فتحہ۔ عربک میں فتحہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کہا جاتا ہے زبر، ٹھیک ہے؟ تو زبر کو کیسے ہم پہچانیں گے کہ ایک چھوٹی سی لائن ہے جو ہمیشہ کسی بھی لیٹر یا کسی بھی حرف کے اوپر آتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے زبر یا فتحہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا جو سائن ہے اس کو کہا جاتا ہے زیر، اور زیر کیا ہوتی ہے؟ ایک لائن جو ہمیشہ کسی بھی حرف کے نیچے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے زیر یا کسرہ۔ عربی میں اس کو کسرہ کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو زیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد تیسری جو شکل یا تیسرا جو سائن ہے وہ ہے پیش یا ضمہ۔ اس کو ضمہ بھی کہا جاتا ہے اور پیش بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ حرف کے اوپر آئے گا اور ایک کوما کی شکل ہوگی، ٹھیک ہے؟ کوما کی جو شکل انگلش کے اندر جو کوما ہوتا ہے اس کی شکل ہوگی، یہ چھوٹے سے واؤ جیسی شکل ہوگی اور وہ ہمیشہ کسی بھی حرف کے اوپر آئے گا، تو اس کو کہا جاتا ہے ضمہ یا پیش۔ اردو میں پیش کہتے ہیں اور عربی زبان کے اندر اس کو ضمہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ جو حرف ہوگا اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر جو سائن یا جو علامت ہوگی اس کو پڑھیں گے، اور آخر میں جو اس کی آواز بنے گی، جو ساؤنڈ بنے گا، ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لیں، پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ الف کے اوپر جب کسی بھی طرح کی کوئی علامت آ جائے، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا کوئی اور علامت ہو، تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، بلکہ اس کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ حمزہ پڑھا جاتا ہے، وہ حمزہ کہلاتا ہے، وہ الف نہیں رہتا۔ تو ویسے تو ہم اس کو الف پڑھ رہے تھے ابھی تک، اس سیدھی لائن کو، جو یہ حرف ہے اس کو ہم الف پڑھ رہے تھے، لیکن چونکہ اب اس کے اوپر زبر آ گیا ہے، زیر آ گئی ہے یا پیش آ گیا ہے، کوئی بھی علامت آ گئی ہے، تو ہم اس کو اب حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھنے کا طریقہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے حرف کو پڑھنا ہے، اس کے بعد جو اس کے اوپر علامت ہے اس کو پڑھنا ہے، اور آخر میں ہم نے جو اس سے آواز بنے گی یا جو ساؤنڈ بنے گا وہ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر یہ ہے، پہلا حرف ہے ہمارے پاس حمزہ، حرف ہو گیا، اس کے بعد اس کی علامت زبر، ٹھیک ہے؟ حمزہ زبر، اور پھر جو اس کی آواز بنے گی یا جو اس کا ساؤنڈ بنے گا، حمزہ زبر کیا بنے گا ساؤنڈ؟ آ، ٹھیک ہے؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے، اور حرکات کو پڑھتے ہوئے نہ تو آپ نے آواز کو کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے، اور نہ ہی اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے۔ جیسے کھینچنے کا مطلب جیسے حمزہ زبر آ، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنے شارٹ پڑھنا ہے، حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے؟ اور جھٹکے کا مطلب کہ آپ نے اس کو ایسے نہیں پڑھنا کہ حمزہ زبر آ، اس طرح جھٹکا نہیں دینا، بلکہ نرمی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے اور شارٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوبارہ سے پڑھتے ہیں، حمزہ زبر آ،
ٹھیک ہے، پہلے لیٹر کو پڑھنا ہے آپ نے، حرف کو پڑھنا ہے، اس کے بعد جو اس کی علامت ہے اس کو پڑھنا ہے، اور آخر میں جو ان سے آواز بنے گی وہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی حمزہ کے اوپر زبر ہوگا تو کیا آواز بنے گی؟ آ، حمزہ زبر آ۔ اس کے بعد حمزہ کے نیچے زیر ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای۔ اس کے بعد حمزہ کے اوپر پیش ہے تو حمزہ پیش او، پہلے لیٹر پھر سائن یا علامت جو بھی ہے، اور اس کے بعد آخر میں ساؤنڈ، حمزہ پیش او۔ ساؤنڈز کیا بنیں گے؟ آ، ای، او، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گیا یہ کہ پہلے ہم نے لیٹر کو پڑھنا ہے، اس کے بعد جو اس کے اوپر حرکات ہیں، زبر زیر پیش جو بھی ہے وہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر ہم نے اس کی آواز یا اس کا جو ساؤنڈ بنے گا وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساؤنڈز کیا ہوئے؟ حمزہ کے اوپر زبر ہو تو اس کا ساؤنڈ کیا ہوگا؟ آ، حمزہ کے نیچے زیر ہو تو اس کا ساؤنڈ ہوگا ای، اور جب حمزہ کے اوپر پیش ہو تو اس کا ساؤنڈ ہوگا او، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف جو ہمارے پاس ہے ہا، ہا کے اوپر زبر ہے تو ہا زبر ہا، ہا زبر ہا۔ اس کے بعد ہا کے نیچے زیر ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہا زیر ہی، ہی اس کا ساؤنڈ بنے گا، ہا زیر ہی۔ اور اس کے بعد ہا کے اوپر پیش ہے تو ہا پیش ہو، ہا پیش ہو۔ صرف ساؤنڈز، ہا چونکہ زبر ہے اوپر، ہی زیر کی وجہ سے، زیر ہے تو ساؤنڈ ہوگا ہی، اور اس کے بعد پیش ہے تو ساؤنڈ ہوگا ہو، ہا ہی ہو۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس حرف ہے وہ ہے عین، اور عین کے اوپر زبر ہے تو اس کو پڑھیں گے عین زبر آ، عین زبر آ۔ زیر ہے عین کے نیچے، عین زیر عی، عین زیر عی۔ اور اس کے بعد عین کے اوپر پیش ہے تو عین پیش عو، عین پیش عو۔ ساؤنڈز ہوں گے آ، عی، عو۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے ہا، ہا کے اوپر زبر ہے تو اس کو پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا۔ ہا زبر ہا۔ اس کے بعد ہا کے نیچے زیر ہے تو ہا زیر ہی، ہا زیر ہی۔ اس کے بعد ہا کے اوپر پیش ہے تو ہا پیش ہو، ہا پیش ہو۔ ساؤنڈز ہوں گے ہا چونکہ زبر ہے ہا کے اوپر، ہی زیر کی وجہ سے، ہو پیش کی وجہ سے۔ اس کے بعد اگلا حرف جو ہمارے پاس ہے غائن، سب سے پہلے غائن کے اوپر زبر ہے تو اس کو پڑھیں گے غائن زبر غا، غائن زبر غا۔ اس کے بعد غائن کے نیچے زیر ہے تو غائن زیر غی، غائن زیر غی۔ اس کے بعد غائن کے اوپر پیش ہے تو غائن پیش غو، غائن پیش غو۔ ساؤنڈز ہوں گے غا، غی، غو۔ اگلا حرف خا ہے، اور خا کے اوپر زبر ہے تو خا زبر خا، خا زبر خا۔ اس کے بعد خا کے نیچے زیر ہے، خا زیر خی، خا زیر خی۔ اس کے بعد خا کے اوپر پیش ہے تو خا پیش خو، خا پیش خو۔ ساؤنڈز ہوں گے خا، خی، خو۔
اس کے بعد اگلا حرف ہے قاف، اور قاف کے اوپر زبر ہے تو قاف زبر قا، قاف زبر قا۔ اس کے بعد قاف کے نیچے زیر ہے، قاف زیر قی، قاف زیر قی۔ اور اس کے بعد قاف کے اوپر پیش ہے تو قاف پیش قو، قاف پیش قو۔ ساؤنڈز ہوں گے قا، قی، قو۔ اس کے بعد اگلا لیٹر کاف ہے، کاف زبر کا، زبر ہے اس کے اوپر تو کاف زبر کا۔ کاف کے نیچے زیر ہے، کاف زیر کی، کاف زیر کی۔ اور اس کے بعد کاف کے اوپر پیش ہے تو کاف پیش کو، کاف پیش کو۔ ساؤنڈز ہوں گے کا، کی، کو۔ تو آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے تو حرکات کے بارے میں پڑھا کہ 3 حرکات ہوتی ہیں، زبر، زیر، پیش۔ زبر کس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی حرف کے اوپر جو ایک لائن ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی لائن ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبر، اور یہ ہمیشہ کسی بھی حرف کے اوپر آتی ہے۔ اس کے بعد زیر کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کسی بھی حرف کے نیچے جو ایک چھوٹی سی لائن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے زیر، اور یہ ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پیش کے بارے میں پڑھا کہ پیش ایک کوما کی شکل ہے، ٹھیک ہے، یا ایک چھوٹے سے واو کی طرح ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ کسی بھی حرف کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ان کے ساؤنڈز کے بارے میں پڑھا، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حرف کو پڑھنا ہے، اس کے بعد جو علامت ہے زبر، زیر یا پیش جو بھی ہے اس کو پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے ساؤنڈ پڑھنی ہے کہ کیا آواز بنے گی، اگر حمزہ کے اوپر زبر آئے گا تو اس سے کیا آواز بنے گی، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی پڑھا کہ الف کے اوپر جب زبر، زیر، پیش یا کوئی اور علامت آ جائے تو اس کو الف نہیں پڑھتے بلکہ اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس سارے سبق کی اچھے سے مشق کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے زبر، زیر، پیش کو پہچاننا ہے کہ کون سی زبر ہے، کون سی زیر ہے اور کون سا پیش ہے، ان کو اچھے سے پہچاننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کی آواز کو، کہ زبر کی آواز ہوگی تو زبر ہوگا کسی حرف کے اوپر تو اس کی کیا آواز بنے گی، اسی طرح زیر ہوگی تو اس کی کیا آواز بنے گی، اور اگر پیش ہوگا کسی حرف کے اوپر تو اس کی کیا آواز بنے گی۔ ان سب کی آپ نے اچھے سے مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں کچھ اور حروف کو ہم پڑھیں گے کہ جب ان کے اوپر زبر، زیر یا پیش آتا ہے تو ان کی کیا آواز بنتی ہے۔